اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ قرآن کریم کے 19ویں پارہ کے اہم پیغامات۔ 19ویں پارے کا پہلا پیغام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا پیغام 19ویں پارے کا پہلا پیغام ہے، سورہ فرقان ہے۔ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں اچھے دوست کا انتخاب کریں تاکہ قیامت میں افسوس نہ ہو، کیونکہ گمراہ دوست گمراہی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھے دوست کا انتخاب کریں، پیغام یہ ہے، تاکہ پھر افسوس نہ کیجیے گا قیامت والے دن۔ اگر برے دوستوں میں اٹھے، برے دوستی آپ نے برے دوست بنا لیے اور برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، پھر وہاں افسوس جا کے نہیں کریں گے، افسوس نہیں سنا جائے گا، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ اچھے دوست جو آپ کو نیکی کی ہدایت کریں، جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے، جو آپ کو رسول کی طرف بلائے، جو آپ کو اہل بیت کی طرف بلائے، آپ کو فروحات دین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے، جو آپ کو اصول دین بتائے، اس کا انتخاب کریں۔ ورنہ برے دوست کیا کریں گے؟ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے، اور گمراہ خود بھی گمراہ ہیں تو آپ کو بھی گمراہی میں لے جائیں گے، اور وہاں پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ 19ویں پارے کا دوسرا پیغام، قرآن کی تلاوت اور حفظ کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ فقط تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، فقط حفظ کر لینا کافی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ تلاوت کرے، اچھی بات ہے کہ حفظ کرے، بہترین بات ہے، اعلیٰ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت بڑا مقام ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے کہ جو حفظ کرتے ہیں جی۔ لیکن پیغام سورہ فرقان کے اندر یہ ہے، 19واں پارہ ہے، 19ویں پارے کا دوسرا پیغام ہے، سورہ فرقان ہے، قرآن کی تلاوت اور حفظ کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے۔ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر فقط حافظ ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کا حفظ کرنا کیا ہوا؟ بیکار ہو گیا نا۔ فقط تلاوت کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، ثواب تو بہرحال ہے، لیکن عمل نہ کیا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اچھا، اس پر عمل بھی کرے تاکہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے شکایت نہ ہو کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن اب باقی انبیاء تو شکایت کریں گے، تورات کو بدلا گیا، نظر انداز کیا گیا نا، زبور کو بدلا گیا، انجیل کو بدلا گیا، تو وہ تو شکایت کریں گے، وہ نبی ہماری کتابوں کو تبدیل کیا گیا، بدلا گیا، وہ تو وہی شکایت کریں گے۔ لیکن یہ شکایت پیغمبر اکرم کو نہیں ہونی چاہیے بروز قیامت کہ میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کیا، یعنی مانتے تھے، قرآن پہ ایمان رکھتے تھے، ایمان پختہ تھا ان کا قرآن مجید پہ، لیکن ان کو قرآن کیا ہے کہ فقط وہ حفظ کرتے تھے، حافظ تھے، اور رٹا لگاتے تھے، اپنی ضروریات یعنی اپنی روزی روٹی کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا تھا، اور اس کے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں تلاوت کرتے ہیں تو مثلا کہیں تو وہاں سے بھی کوئی روٹی روزی کا ذریعہ ہے، یا ویسی کوئی بھی تلاوت کر رہے ہیں تو انہوں نے فقط قرآن کو یہ ذریعہ ہے معاش بنا رکھا ہے، یا فقط ثواب کی حد تک وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، تو یہ انہوں نے قرآن کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ یعنی قرآن پر عمل کریں گے تو اس کو کہیں گے کہ اب نظر انداز نہیں کیا گیا، قرآن کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اپنا زندگی میں اپنی ترجیحات میں اول درجے پہ قرآن کو رکھا گیا ہے، اور قرآن کے تعلیمات کے
مطابق عمل کیا گیا ہے، اس کو کہیں گے۔ 19ویں پارے کا تیسرا پیغام، اپنی خواہشات کو اپنا خدا مت بناؤ۔ اپنی خواہشات کو اپنا خدا مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ اپنی خواہشات سے کیا بول؟ چاہتوں کو، آرزوؤں کو یا من پسندی کو داخل جب کریں گے نا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تمہارے خدا بن جائیں گے۔ اس لیے اپنی خواہشات اور یعنی چاہتوں کو اور آرزوؤں کو اپنا خدا مت بناؤ، کیونکہ خدا وہی یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ 19ویں پارے کا چوتھا پیغام ہے کہ اپنی سماجی زندگی میں لوگوں کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ اور بے ادب اور نادان لوگوں سے نرمی سے خطاب کرو۔ سماج کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ تم، اور جو بے ادب لوگ ہیں، وہ نادان لوگ ہیں، وہ بیچارے ان کا ذہن اتنا ہے، ان کی ذہنی سطح اتنی ہے، ان سے نرمی سے خطاب کرو، کیونکہ نرمی سے خطاب نہیں کرو گے تو وہ نادان ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ بے ادب ہیں، وہ تمہاری توہین کریں گے، تمہاری بے ادبی کریں گے۔ لہذا یہ تمہارا فریضہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے مطلب بات کرو۔ یہ ایک پیغام سامنے جس کی تھوڑی تھوڑی ہلکی پھلکی تشریح جہاں ضروری ہوتا ہے میں کر دیتا ہوں، لیکن بہرحال قرآن مجید کے 19ویں پارے کا یہ 5واں پیغام آپ حضراتوں کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ خدا سے اپنی بیوی بچوں کو ہمیشہ اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور وسیلہ عزت بننے رہنے کی دعا کرو۔ اس کو غور کیجیے گا، پھر پڑھتا ہوں۔ خدا سے اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور وسیلہ عزت بننے رہنے کی دعا کرو۔ یہ ہے 19ویں پارے کا 5واں پیغام، اور 6واں پیغام یہ ہے کہ روز قیامت انسان کو نہ تو مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بلکہ صرف اس کا پاکیزہ اور سالم دل جو گناہ اور غیر خدا سے خالی ہو اور ذکر خدا سے بھرا ہوا کام آئے گا۔ ذکر خدا سے بھرا ہوا دل جو ہے نا وہ کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی اور کام آئے گا، بس ذکر خدا سے بھرا ہوا دل کام آئے گا۔ اور ذکر خدا سے بھرا ہوا دل تبھی ہوتا ہے جب آپ احکامات الہی پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پہ منوان عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ قرآن اور اہل بیت قبر میں کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ 7واں پیغام جی 19ویں پارے کا 7واں پیغام ہے جی، بعض انسانوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں، بعض انسانوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں، خاص کر کے جھوٹوں، گناہگاروں اور بدکاروں پر، اور ان کو ان برے کاموں کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، شیطان کیا ہوتا ہے؟ ان پہ نازل ہوتا ہے، اور یہ جو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو زیادہ نازل ہوتے ہیں۔ گناہگار جتنے گناہ کریں گے تو شیطان کا غلبہ رہے گا، جتنی بدکاریاں کریں گے شیطان کا غلبہ رہے گا، اور وہ برے کاموں کی طرف ہی ترغیب دلائیں گے۔ شیطان سے چھٹکارا حاصل کیجیے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان بندے ہوئے ہیں، ابلیس کو باندھ دیا گیا ہے۔ اب ہم سب کا کام ہے کہ ہم نیک اور صالح کام کریں، جھوٹ سے بچیں، اپنے آپ کو گناہگار ہونے سے بچائیں، بدکاریوں سے بچیں، زناکاریوں سے بچیں، ان کاموں سے ہمیں بچنا
वाजिब है, फर्ज है। 19वें पारे का 8वां पैगाम, जिन लोगों ने जुल्म किया है, अजीजों सुनिएगा, जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि माफ है, जिन्होंने जुल्म किया है उनको उनकी किए की सजा मिलेगी। अब जो जो लोग ये कहते हैं ना कि अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, यजीद को माफ कर दे तो फिर क्या होगा, है ये उमर साद मलऊन को, यजीद मलऊन को और शिमर मलऊन को और उसमें जितनी फौज में लोग थे उन तमाम जितने भी लानती किरदार हैं, तो लोग कहते हैं कि अल्लाह माफ कर दे। और भाई खुदा खुद पैगाम दे रहा है, खुदा खुद कह रहा है कि जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये ताकीद की गई है। जब सजा खुदा खुद कह रहा है कि जरूर मिलेगी, तो तुम लोग कैसे कह रहे हो कि वो बख्शे जाएंगे? हरगिज बख्शे नहीं जाएंगे। जालिम को उसके जुल्म का बदला दिया जाएगा और सजा जरूर दी जाएगी। 19वें पारे का नवा पैगाम, जो खुदा की नियमतों का शुक्रिया अदा करेगा तो उसमें खुद इसका फायदा है, और जो नाशुक्री करेगा तो खुदा का इससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तुम नियमतों का शुक्र अदा करोगे तो इसमें तुम्हारा फायदा, खुदा नियमतों को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे तो इसमें खुदा का तुम कौन सा नुकसान करोगे? खुदा का तो कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बंदा तो बस अपने आप ही को नुकसान पहुंचा रहा होता है बेचारा, और समझ रहा होता है कि मैं ये बहुत कोई बड़ा तीर मार दिया है और बहुत बड़ा काम कर दिया है। वो काम कि जो अल्लाह के कुरान से टकराए, रसूल के फरमान से टकराए, आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत से टकराए, तो वो काम शैतानी काम होता है, वो इब्लीसी काम होता है। लिहाजा हम सब मुसलमान हैं तो हमें कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम चीज़ों पे अमल करना होगा। और माह सयाम बख्शिश का महीना है, बरकतों का महीना है, बख्शिश का महीना है जी। इसमें अपने गुनाहों की रो रो कर माफी मांगे, गिरिया करे रातों को, तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन फिर दोबारा उन गुनाहों की तरफ पलट के भी न जाइएगा, पलट के भी न देखिएगा। अपने आप गुनाहों से बचाएं अजीजों। बस यही पैगाम है कुरान के कि खुदा चाहता है कि मेरा कोई बंदा जहन्नुम में ना जाए। मैंने उनके लिए जन्नत बनाई है, वो जन्नत में जाएं। जहन्नुम तो हकीकत काफिरों के लिए है ना, मुशरिकों के लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। लेकिन तुमने खुद अपने आप पे जहन्नम लागू कर दिया और खुद जहन्नम खरीद रहे हो, तो खुदा नहीं चाहता उसका कोई बंदा जहन्नम में जाए। खुदा चाहता है कि उसके बंदे जन्नत में जाएं। जन्नत का राही बनने के लिए इन तारिकु फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व तरक़ी अहले बैत, ये कुरान और अहले बैत के साथ मुतमस्सिक रहना जरूरी है कि यही काम आने वाले हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें